وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت کی فقہ کو آج دنیا میں کروڑوں لوگ ماننے والے ہیں جو ان کی فقہ کے مطابق عمل کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ان کے ظاہری و باطنی جو علم ہے اس کا توازن ایسے ہے کہ ان کا باطنی علم 99% ہے اور ظاہری علم 1% ہے. اور 1% علم کا مرتبہ یہ ہے کہ آج کروڑوں انسان ان کی بنائی ہوئی فقہ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اب قربان جائیے ان کے باطنی علم کا اندازہ کیا ہوگا اور طریقہ کیا ہے امام اعظم کا. امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے جو 2 سال امام الاولیاء امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں گزارے ہیں، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت گمراہ ہو جاتا. دیکھیں نا، یہ کمبینیشن ہے اور یہ اعتدال ہے اور یہ توازن ہے کہ علم کی معراج یہ ہے کہ امام اعظم کے مخالفین اور معترضین یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام نعمان بن ثابت ہے ان کا علمی سکہ یہ ہے، ان کی علمی ثقافت یہ ہے، ان کا علمی سٹیٹس یہ ہے کہ وہ اگر مٹی کی دیوار کو، ریت کی دیوار کو سونے کی دیوار ثابت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. علم کا سٹیٹس یہ ہے اور علم کا درجہ یہ ہے کہ ان کے مخالفین مانتے ہیں. اور ادھر سے ان کا باطنی حال یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے امام الاولیاء امام جعفر صادق آل رسول کی صحبت نہ ملتی تو میں تباہ و برباد ہو جاتا، میں گمراہ ہو جاتا. اب ہمارا جو مزاج بن چکا ہے وہ بڑا جدا ہو گیا ہے کہ ہم نے، جیسے میں نے کہا نا کہ ہم قرآن پڑھنے والوں کو اولیاء میں شامل ہی نہیں کرتے، ہم حدیث پڑھنے والوں کو اولیاء میں شامل ہی نہیں کرتے. حالانکہ آپ جتنے بھی اولیاء و صوفیاء اور صلحاء امت ہیں ان ساروں کی سیرت کو دیکھ لیجئے. ایک امام اعظم ہی کیوں، باقی امام شافعی کو دیکھیں، امام احمد حنبل کو دیکھیں، امام مالک کو دیکھیں. قربان جائیے، ایک ایک کی سیرت، ایک ایک کا کردار اور ایک ایک کا عمل بول بول کے بتا رہا ہے کہ یہی صرف وہ ہستیاں ہیں جو واقعی وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کے مرتبے پر فائز ہیں، کہ جنہوں نے ہمیشہ سے دین مصطفیٰ میں نیکی کو نیکی کہا ہے اور برائی کو برائی کہا ہے. یہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہوئی ہو. اور ہمارے ہاں آج اللہ ماشاء اللہ کیا ہو گیا ہے، میرے حضور سیدی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بولنا پڑا ہے، مجھے نکلنا پڑا ہے کیونکہ خانقاہیں خاموش ہو گئی ہیں. اور خانقاہیں کیوں خاموش ہو گئی ہیں؟ خانقاہیں اس لیے خاموش ہو گئی ہیں کیونکہ مریدین کا مزاج بدل گیا ہے. مریدین کا مزاج کیا بن گیا ہے کہ ہم جائیں ولی کامل کے پاس، پیر صاحب کے پاس، وہ کوئی بات ہمیں نہ بتائیں، ہمیں قرآن کی کوئی آیت نہ سنائیں، ہمیں نماز کی تلقین مت کریں، ہمیں کوئی حدیث نہ سنائیں، صرف ہمارے بچے کے لیے دعا کر دیں. ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے نا. اللہ ماشاء اللہ کوئی اللہ کا کوئی فرد ہوگا ایسا، کوئی ایسا اس کا محبوب مقرب ہوگا، اور ایسے چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ہر زمانے میں، مگر مجموعی طور پر ہماری حالت یہ بن گئی ہے کہ نہ ہم قرآن کی بات سننا چاہتے ہیں، نہ حدیث کی بات سننا چاہتے ہیں، نہ تفقہ فی الدین کی بات کرنا چاہتے ہیں. اور ہم نے جو قرآن و حدیث کی بات کرنے والے ہیں، جو تفقہ فی الدین کی بات کرنے والے ہیں، ان کی ہم نے کیٹیگری الگ بنا دی ہے کہ یہ تو کوئی اور لوگ ہیں جی، یہ تو کسی اور دنیا کے لوگ ہیں، یہ تو کوئی کسی اور سیارے کی مخلوق ہیں. ولی تو وہ ہیں جو کوئی بات نہیں کرتے، بس خاموش بیٹھتے ہیں اور بس صرف دعا کرتے ہیں. حالانکہ دعا بھی اچھا عمل ہے، مگر صرف دعا ہی امت مصطفیٰ کا ذمہ نہیں ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، فرمایا امت مصطفیٰ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہارا اعزاز اور تمہارا منصب یہ ہے، اور یہ ہمارے نبی کی ختم نبوت کا بھی سوال ہے. اگر امت مصطفیٰ خاموش ہو گئی، اگر صاحب علم خاموش ہو گئے، اگر حاملین قرآن خاموش ہو گئے،
تو پھر تو مرزا قادیانی جیسے معترضین اور مرزا قادیانی اور ایسے دوسرے نئے فتنے اٹھتے رہیں گے۔ امت مصطفیٰ خاموش نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے ذمے ہے۔ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہارے ذمے ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت موجود رہے جو بھلائی کی دعوت دیتی رہے، نیکی کا حکم کرتی رہے، برائی سے روکتی رہے، ایک جماعت اور ایک ایسا گروہ موجود رہے۔ اور امت مصطفیٰ کا الحمدللہ یہ اعزاز برقرار ہے کہ آج بھی ہمارے مابین ایسے لوگ موجود رہتے ہیں، ہر زمانے میں، ہر دور میں، چاہے ان کی جلد کی اوپر والی چمڑی کو ادھیڑا گیا ہے، چاہے ان کو کیلوں کے ساتھ دیواروں میں پرویا گیا ہے، چاہے ان کو سزائیں دی گئی ہیں، ان کی زبانوں کو نوچا گیا ہے، یا ان کو قتل و غارت کے گیت چڑھایا گیا ہے، یا ان کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود ایسے یوں کہہ لیں کہ انبیاء کی صفت والے لوگ موجود رہے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے۔ اس لیے برابر ہے نا جی کہ انبیاء نے کیا کام کیا؟ نبی بن کے آئے تھے نا، معصوم عن الخطا تھے، ان کے مرتبے کو دنیا میں کوئی بھی لغزش کا خطرہ لاحق نہیں تھا کہ کہیں ان کا مرتبہ گر جائے گا۔ اس کے باوجود ہر نبی کی سیرت کو دیکھ لیں، ہر ایک نے جبر برداشت کیا، مشکلات کو اٹھایا، فقر و فاقہ کو برداشت کیا، غنا کو چھوڑ کر، غنا کو اپنا کر، اور فقر و فاقہ کی مستی میں جناب یونس علیہ السلام کی سیرت دیکھیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا کردار دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا کردار دیکھیں، حضرت مسیح علیہ السلام کا کردار دیکھیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا کردار دیکھیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ معصوم عن الخطا ہو کر بھی، رب کے محبوب و مقرب ہو کر بھی دنیا میں مشکلات کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انسانوں کو فلاح کا راستہ دکھایا جا سکے، انسانوں کو فلاح کا راستہ بتانے کے لیے جبر کو برداشت کرنا پڑتا ہے، مشکلات کو اپنانا پڑتا ہے، تکالیف کو جھیلنا پڑتا ہے، مصیبتوں اور آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہی کام امت مصطفیٰ کے اولیاء و علماء نے کیا ہے، اور یہی ذمہ داری امت مصطفیٰ کے اولیاء اور علماء نے نبھائی ہے، اور ایسی نبھائی ہے کہ خود دین بھی راستے میں آ کے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر! دین کو ایسا بچایا ہے کہ دین خود راستے میں آ کے بیٹھ کے کہتا ہے عبد القادر میں دین ہوں اور تو نے مجھے زندہ کر دیا ہے۔ ایسا کام کیا ہے، اور ایسا دین کے لیے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ۔ لیکن عبد القادر صرف کرامات سے نہیں بنا، اللہ اکبر! سمجھیے گا، عبد القادر کرامات سے نہیں بنا، عبد القادر اپنے علم کی ثقافت اور علمی وجاہت سے بنا ہے، اور وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کے درجے سے بنا ہے کہ خلیفہ وقت کو بلا کر کہتے ہیں خلیفہ تو جانتا ہے کہ تو غریبوں کا خون نچوڑ رہا ہے۔ یہ بات کرنا وہاں پہ جہاں بات کرنے پہ زبانیں کٹتی ہوں، جہاں گردنیں اڑتی ہوں، یہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، یہ محی الدین عبد القادر ہی کر سکتا ہے۔ اور بابا فرید کا دہلی کے سلاطین کو جواب دینا کہ خبردار حکمرانوں، رب کے رسول کے فرمان میں رد و بدل مت کرنا، ہم ابھی دنیا میں موجود ہیں، یہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، یہ فرد فرید ہی کر سکتا ہے۔ اور مرزا قادیانی کو للکارنا کہ مرزے اگر تیرے پیچھے ورلڈ امپائر بھی موجود ہے تو جان لے ہمارے پیچھے مدینے کا تاجدار ہے، ہم دین پر کوئی قدغن نہیں آنے دیں گے، ہم شریعت مصطفیٰ پر کوئی زبان اٹھتی برداشت نہیں کریں گے، یہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔
جس کو تاریخ بتاتی ہے کہ مولانا ہند سیدنا مہر علی یہ وہ کام کر سکتا ہے. 24 سال حدیث کا علم پڑھنے والا سید مہر علی یہ کام کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو عزیز محترم میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہماری ڈیمانڈز بھی بدلی ہیں اور پھر خانقاہی نظام کے روابط بھی بدل گئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اب ہماری ڈیمانڈ قرآن والی نہیں ہے، حدیث والی نہیں ہے، تفقہ فی الدین والی نہیں ہے. اب ہماری ڈیمانڈ کیا ہے کہ پیر صاحب بچہ دے دیں، پیر صاحب نوکری دے دیں، پیر صاحب پلاٹ دے دیں، پیر صاحب کوئی اچھا سٹیٹس والا منصب دے دیں. حالانکہ پیروں کا یہ کام ہی نہیں ہے. ان کا تو کام یہ ہے کہ قرآن کی آیت بتائیں، حدیث کا حوالہ بتائیں، تفقہ فی الدین بتائیں، تلقین نماز کریں، اور جس طرح قرآن کہتا ہے یدعون الی الخیر، دعوت دیں نیکی کی، ویأمرون بالمعروف، اور اچھائی کا حکم دیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکیں. اور یہی 14 صدیوں سے ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے. سبب کیا تھا کہ امت کو بھی یہ درد لاحق تھا. اب اللہ ماشاءاللہ ہمارے مزاج بھی بدل گئے ہیں. تو حاضرین محترم یہی مزاج بنانے کی ضرورت ہے، یہی ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی تقاضا لانے کی ضرورت ہے کہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ کوئی دین کی بات ہونی چاہیے، کوئی قرآن